اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، آج کے سبق میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اور اس میں ظرف کا قانون۔ یہ قانون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس قانون کے لیے تقریباً 3 حکم ہیں۔ پہلے 2 حکموں کے لیے 2 شرطیں اور تیسرے حکم کے لیے 1 شرط ہے۔ یہ قانون ابھی میں آپ کے سامنے اس کو اینیمیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد قانون کی وضاحت ہوگی۔ آپ تمام ساتھی اسباق کے اندر دلچسپی کا مظاہرہ کریں اور بہت اچھے طریقے سے اسباق سننے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ آج یہ ہم اس قانون کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اب ہم دوبارہ اجرا کرائیں گے۔ امید ہے کہ یہ اجرا 2 اسباق یا 3 اسباق پر مشتمل ہوگا، تو اجرا کے اندر بھی آپ نے شرکت لازمی کرنی ہے، کیونکہ اجرا سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا اصل پریکٹیکل ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، آپ دیکھیں، جب ہم احکام پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر فقہ مسائل ہم پڑھتے ہیں، تو پھر ان مسائل پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر اس پر ہم عمل ہی نہیں کریں گے احکام شرع پر، تو اس پر پھر ہمیں کس چیز کا ثواب ملے گا؟ تو اصل چیز پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، آپ کو سمجھ میں آنا، اور ایک ہوتا ہے اس کو پریکٹیکل کرنا۔ تو نتائج جتنے بھی مرتب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پریکٹیکل پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اسباق سننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر آپ نے اس کا پریکٹیکل کرنا ہے۔ ہم آپ کو پریکٹیکل کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، پھر آپ نے اس کا مزید پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں بورڈ کی طرف، بلکہ پہلے ہم اینیمیشن کریں گے، آپ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قانون کی وضاحت ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ اگر آپ کے دل میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کر دینا چاہیے تو آپ کر دیں، اور اگر نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ہم جاتے ہیں اینیمیشن کی طرف۔ اس قانون کا نام ہے اس میں ظرف کا قانون۔ اس قانون کے لیے 3 حکم ہیں۔ پہلے 2 حکموں کے لیے 2 شرطیں اور تیسرے حکم کے لیے 1 شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس میں ظرف کو مفعل کے وزن پڑھنا واجب ہے، مفعل عین کے کسرے کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ باب صحیح محموز اور اجوف کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہو۔ یہاں پہ غلط لکھا ہوا نہ ہو۔ اعتراضی مثال ینصر سے منصر، یأمر سے مأمر اور یقول سے مقال۔ یہ دیکھیں ان کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر نہیں ہے۔ اتفاقی مثال یضرب سے مضرب، یأزد سے مأزد اور یبیع سے مبیع۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مثال میں مطلقاً، یعنی چاہے مضارع کسی بھی وزن پر ہو۔ اعتراضی مثال ینصر سے منصر، یہ مثال نہیں ہے۔ اتفاقی مثال یعد سے موعد، یینع سے مینع اور یوجل سے موجل۔ یہ کسی بھی باب سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس میں ظرف کو مفعل یعنی عین کے فتحے کے ساتھ کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب صحیح محموز اور اجوف کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر نہ ہو۔ اعتراضی مثال مضرب، مبیع، مأزد، ان کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہے۔ اتفاقی مثال
یأمر سے مأمر، ینصر سے منصر، یفتح سے مفتح، یقول سے مقال۔ ان کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ باب ناقص، لفیف اور مضاف میں مطلقاً ہو۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی فعل مضارع چاہے کسی بھی وزن پر آ جائے، آپ نے اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر پڑھنا ہے۔ ترازی مثال مضرب، مأزد، مبیع، یہ ان میں سے نہ کوئی ناقص ہے، نہ لفیف ہے اور نہ مضاف ہے۔ اتفاقی مثال یرمی سے مرمن، یقی سے موقن اور یفر سے مفرن۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اسم ظرف کو اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو۔ احترازی مثال مضرب، منصر، مبیع، یہ باب ثلاثی مجرد کا ہے۔ اتفاقی مثال مکرم، مصرف، مضارب، مدحرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے اسم ظرف کے قانون کی انیمیشن دیکھی۔ اسم ظرف کے قانون کا پہلا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ اسم ظرف کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مفعول یعنی عین کے کسرے کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ باب صحیح، محموز اور اجوف کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہو۔ پہلی شرط آپ نے پڑھی، شرط یہ کہ باب صحیح، محموز، اجوف کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہو۔ پھر اس کی احترازی مثال آپ لوگوں نے یہ پڑھی ینصر سے منصر۔ دیکھیں ینصر آپ نے کیوں احترازی مثال پڑھی؟ تو اس وجہ سے آپ نے وہ احترازی مثال پڑھی کہ اس کا مضارع یفعل کے وزن پر نہیں ہے، بلکہ اس کا مضارع یفعل کے وزن پر ہے، ینصر بر وزن یفعل۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ تو صحیح کی، محموز کی آپ نے اس کی مثال پڑھی یأمر سے مأمر۔ یأمر سے مأمر۔ ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں اس کا مضارع بھی یفعل کے وزن پر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس میں ظرف اس کا مفعول کے وزن پر نہیں آ رہا بلکہ مفعول کے وزن پر آ رہے ہیں۔ اور آپ نے اجوف کی اس کی مثال پڑھی یقول سے مقال۔ تو یقول یہ اصل میں یقول تھا اور مقال اصل میں مقول تھا۔ تو دیکھیں اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر نہیں آ رہا بلکہ مفعول کے وزن پر آ رہا ہے، کیونکہ مقال اصل میں مقول تھا۔ یہ کیوں نہیں آ رہا مفعول کے وزن پر عین کے کسرے کے ساتھ؟ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اس کا فعل مضارع عین کلمہ اس کا مکسور نہیں ہے بلکہ مضموم ہے، یفعل، یقول تھا اصل میں۔ اس کی اتفاقی مثال آپ نے پڑھی، اتفاقی مثال آپ نے اس کی پڑھی یضرب سے مضرب۔ دیکھیں آپ اسم ظرف کو مضرب اسم ظرف ہے اور آپ اس کو مفعول کے وزن پر ہی پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیوں پڑھ لیں؟ اس لیے کہ اس کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہے۔ یہ تو صحیح کی مثال تھی مأزد، مأزد، اس کا فعل مضارع یفعل آتا ہے، یہ اسم ظرف ہے، یعنی اس کا یأزد آتا ہے، اس کا فعل مضارع، اس کا فعل مضارع بھی یفعل کے وزن پر ہے، تبھی آپ اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح یبیع سے مبیع، مبیع یہ اصل میں مبیع تھا، آپ کو انشاءاللہ اس کا پتہ چل جائے گا اجوف کے قوانین میں۔ اور یبیع اصل میں یبیع تھا، تو مبیع یہ مفعول کے وزن پر اس وجہ سے آ رہے کہ اس کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہے، یبیع یفعل۔ دوسری شرط آپ نے یہ پڑھی کہ مثال میں مطلقاً ہو، یعنی چاہے اس کا مضارع مضموم العین ہو، اس کا عین کلمہ مضموم ہو یا مکسور ہو یا مفتوح ہو، جیسے بھی ہو آپ نے یعنی مثال کا ہفت اقسام میں جو مثال پڑھا ہے، یعنی جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہو یا یا ہو، تو اس کا فعل مضارع اس کا اسم ظرف آپ نے ہمیشہ مفعول کے وزن پر لانا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں دے دوں یعید سے، یعید یہ اصل میں یوعید تھا، یعید سے موعد، موعد آپ دیکھیں مفعول کے وزن پر۔ یہ باب ضرب یضرب سے آگے یعنی مضارع مکسور العین ہے۔ یوجل
اس کا مضارع مفتوح العین ہے، پھر بھی اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر ہی آئے گا، موجل۔ اور اسی طرح یوسم سے موسم۔ اب آپ دیکھیں اس کا مضارع مضموم العین ہے، لیکن اس کا اسم ظرف پھر بھی مفعول کے وزن پر آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پہلا حکم اور اس کی شرطیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ دوسرا حکم، اسم ظرف کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ باب صحیح محموز اور اجوف کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر نہ ہو، یعنی اس کا مضارع مکسور العین نہ ہو۔ اس کی احترازی مثالیں وہی بنیں گی جو پہلے شرط کی اتفاقی مثال ہے۔ پہلی شرط کی اتفاقی مثال اس کی احترازی مثال بن جائے گی۔ کیوں بنے گی؟ اس لیے کہ اس کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہے۔ اس کی اتفاقی مثال پہلے حکم کی پہلی شرط کی جو احترازی مثال ہے وہ اس کی اتفاقی مثال بن جائے گی۔ کیوں؟ جیسے ینصر سے، اس لیے کہ اس کا فعل مضارع ینصر سے منصر، اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اس کا مضارع یفعل کے وزن پر نہیں ہے۔ اسی طرح یقول سے مقال، اس کا فعل مضارع مفعول کے وزن پر کیوں آ رہا ہے؟ مقال اصل میں مقول ہے، اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اس کا فعل مضارع یقول یہ یفعل کے وزن پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح یأمر سے مأمر، اس کا بھی فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہے، یفعل کے وزن پر نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا اسم ظرف مفعول یعنی مفتوح العین آئے گا۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اس کی دوسری شرط آپ نے یہ پڑھی کہ باب ناقص، لفیف اور مضاف میں مطلقاً ہو، یعنی آپ نے ناقص کے چاہے واوی ہو یا یائی، لفیف کے چاہے مفروق ہو یا مقرون، اور مضاف کے مضاف ثلاثی ہو یا رباعی، آپ نے اس کا اسم ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر پڑھنا ہے، چاہے اس کا فعل مضارع کسی بھی وزن پر آ جائے۔ جیسے کہ یرمی، اب اس کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر آ رہا ہے کیونکہ یرمی اصل میں یرمیو تھا، یرمیو سے مرمن، مرمن اصل میں مرمیون تھا، پھر اس سے مرمن بنا۔ یہ آپ ناقص میں پڑھیں گے اور یعنی آپ کو اجوف میں بھی اس کا پتہ چل جائے گا۔ مرمن تو یہ مفعول کے وزن پر آ رہا ہے۔ یتوی، یہ لفیف کی مثال ہے، یتوی سے، یتوی اصل میں یتویو تھا، یہ دیکھیں یفعل کے وزن پر ہے، لیکن اس کا اسم ظرف پھر بھی مفعول کے وزن پر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے آئے گا کہ یہ باب لفیف کا ہے۔ اور اسی طرح یفر سے مفرن، یفر سے مفرن، اس کا فعل مضارع بھی یفعل کے وزن پر ہی آ رہا ہے۔ کیوں یفعل کے وزن پر آ رہا ہے؟ اس لیے اگرچہ یہ اس کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہے، لیکن اس کا اسم ظرف پھر بھی مفعول کے وزن پر آئے گا۔ یفر اصل میں یفرر اور مفرن اصل میں مفررن تھا، اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ باب مضاف کا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ دوسرا حکم بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنی شرطوں کے ساتھ۔ اب ہم تیسرا حکم دیکھتے ہیں کہ اسم ظرف کو اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو۔ جب باب ثلاثی مجرد کا نہیں ہوگا، ثلاثی مزید کا ہوگا، رباعی مجرد کا ہوگا، رباعی مزید کا ہوگا، تو پھر آپ نے اسم ظرف کو اسم مفعول کی طرح پڑھنا ہے۔ جیسے کہ مکرمن، اب یہ دیکھیں یہ اسم ظرف ہے، لیکن بالکل بعینہ ہی یہی صیغہ اسم مفعول کا بھی ہوتا ہے۔ اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم، تو مکرم اسم مفعول بھی اور الظرف منہ مکرم اسم ظرف بھی ہے۔ مصرف، یہی صیغہ اسم مفعول کا بھی ہے اور مصرف یہی صیغہ اسم ظرف کا بھی ہے۔ تو بعینہ ہی مدحرج، یہ رباعی مجرد ہے، یہی صیغہ اسم مفعول کا بھی اور یہی صیغہ اسم ظرف کا بھی ہوگا، کیونکہ باب ثلاثی مجرد کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح مضارب، یہ باب مفاعلہ سے اسم مفعول بھی ہے اور اسم ظرف بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ باب ثلاثی مجرد کا نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید کا باب ہے۔ امید ہے کہ آج کا قانون آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔